ہمارے مہمان ہیں قاری قاسم صاحب۔ قاری قاسم صاحب، آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے بڑے اعزاز سے بھی نوازا ہے کہ آپ کی بہت ہی کم سن چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو پوری دنیا میں جو ہے کمپیوٹر قرآنک پہلے ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کے گھرانے میں جو ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، کون کون حافظ قرآن ہے اور یہ شوق سب میں کیسے پڑا، اور یہ چھوٹے بچوں کو بتائیے۔ الحمدللہ میرے والد صاحب، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میں خود الحمدللہ، پھر آگے الحمدللہ اللہ پاک نے میری اولاد کو بھی اس نعمت سے نوازا، ہم سب حافظ قرآن ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، ٹیچر ہوں، قرآن پاک پڑھاتا ہوں کسی جگہ پر، تو سادہ حفظ کروا رہا تھا بچوں کو، تو یہ میرے ذہن میں اللہ پاک نے ایک شوق مجھے اس چیز کا میرے سمجھیں کہ دل میں آیا کہ میں کیوں نہ قرآن پاک کو ایسا حفظ کرواؤں کہ اس کے آیت کا نمبر، صفحے کا نمبر، رکوع کا نمبر، عربی کے علاوہ اس کے جتنے فگر لکھے ہوتے ہیں حاشیے کے اندر، وہ سب کے سب بچے کو یاد کروائے جائیں، تو اسی کو قرآن کمپیوٹر کہتے ہیں ہم۔ تو ان بچیوں سے پہلے الحمدللہ یعنی کہ بچوں کو بھی قرآن کمپیوٹر حفظ کروایا تھا، تو پھر میرے ذہن میں جو بات پیدا ہوئی وہ یہ آئی کہ قرآن کمپیوٹر بچی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ آپ کی پوری فیملی میں بھی حافظ قرآن ماشاءاللہ، اور آپ نے آگے بیٹیوں کو بھی بنایا، تو کوئی ایسی دنیاوی خواہش بھی تھی یا؟ بس جی، اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی خواہش ہی کوئی نہیں تھی میرے ذہن میں۔ چیئرمین مرکزی روایت حلال کمیٹی و خطیب بادشاہ مسجد مولانا سید الخبیر آزاد صاحب کے بڑے صاحبزادہ سید عبدالرزاق آزاد موجود ہیں۔ عبدالرزاق کو اپنے آزاد نشر ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ قاری صاحب کے خاص شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو عبدالرزاق صاحب، کہ آپ نے قاری صاحب سے حفظ کب کیا اور کتنی بار جو ہے تاریخی عالمگیری بادشاہ مسجد میں جو ہے یا تراویح بھی ماشاءاللہ سنا چکے ہیں، تو اس کے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس قرآن پاک کی نعمت سے نوازا۔ یہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میں نے بھی استاد محترم جناب حافظ قاسم صاحب میرے بھی استاد ہیں، میں نے بھی انہی سے حفظ کیا، اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تاریخی عالمگیری بادشاہی مسجد میں مصلی اور تراویح سنانے کا مجھے اعزاز بھی حاصل ہوا اپنے والد صاحب کی دعاؤں سے۔ تو یہ قرآن پاک جو کلام اللہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کتاب نے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے تا قیامت زندہ رہنا ہے۔ قاری صاحب نے یہ بتایا کہ کمپیوٹر قرآنک جو ہے اس میں ماشاءاللہ یہ دونوں کم سے بڑی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ، تو لیکن ہمارے ناظرین کو باقاعدہ طور پر جاننا چاہیں گے کہ قرآنک کمپیوٹر جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اور ان بچیوں کا آج ٹیسٹ بھی آپ لینے والے ہیں۔ قرآن کمپیوٹر سے مراد یہ ایک حافظ ہوتا ہے جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، جو رمضان کے اندر مصلی بھی سناتے ہیں، اور آپ ان سے جہاں سے بھی سنیں، جو ایک پکا حافظ ہے وہ آپ کو سنائے گا، اور انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے جہاں سے بھی آپ چاہیں گے۔ لیکن یہ ایک اس سے یونیک چیز ہے جو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رکھیں گے۔ آپ کو اپنی مرضی سے کہیں سے بھی کھولیں گے، آپ کھولیں۔ جی بسم اللہ۔ یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے یہ صفحہ کھول لیا ہے، اب ہم یہاں سے ان سے سوال کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آپ پڑھیں، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ ہم اس سے اوپر ایک لیول ہے، اس پر چلتے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کو آیت نمبر بتائیں گے، سورت کا نام اور آیت نمبر، وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 تلاوت کریے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40
وجیہہ قاسم تلاوت کریں گے۔ سورۃ الحج مدنیہ، اس سورت کا نمبر 22 ہے، اس سورت کا نزولی نمبر 103 ہے، اس سورت کے رکوع 10 ہے، اس سورت کی آیات 78 ہے، اس سورت کی آخری آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جس آیت سے سوال کیا ہے اس آیت کا نمبر 40 ہے۔ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا۔ اب اس سے ایک اور اوپر لیول کی چیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ماشاءاللہ جو آپ نے پوچھا وہ بالکل، اور بڑی ڈاکٹر حافظ صاحب حیرانگی کی بات کرتا کہ بچی کو ماشاءاللہ ایسے ہے کہ جیسے کمپیوٹر کی طرح جہاں سے بھی پوچھا جس چیز کا، اس کی آیتیں کتنی ہیں، اس میں رکوع کتنے ہیں، اس میں ہر چیز۔ اب ہم اپنی بہن وردہ سے پوچھیں گے، یہ چھوٹی بہن وردہ سے، جی چھوٹی بہن وردہ سے پوچھیں گے کہ آپ تلاوت شروع کریں 471 پیج نمبر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون۔ تو چھوٹی سی سوچ ہے، اس میں دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا کمپیوٹر ایسا کہ کیسے آپ سب یہ کس طرح؟ یہ اس طرح نہیں، یہ قاری صاحب کے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے، قاری صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروایا، لیکن آئیڈیا کسی نے ڈالا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کا یہ ایک مظاہرہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالکبیر آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیشنل ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں حافظ قرآن کی، کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا درجہ دیا ہے۔ قیامت کے روز جب حساب کیا جا رہا ہوگا تو ایک حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا، یعنی کہ جیسے کہ وہ حافظ قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا، جنت کے درجات جو ہے وہ بلند درجات اس کو ملیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن جو ہے اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو ہمارے مہمان ہیں قاری قاسم صاحب، اور قاری قاسم صاحب کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قاری قاسم صاحب کے اوپر اللہ پاک نے اتنا کرم کیا ہے کہ ان کی پوری فیملی، والد صاحب سے لے کے چھوٹے بچے تک سب حافظ قرآن ہیں۔ تو قاری قاسم صاحب، ہم آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل پہ۔ اور قاری قاسم صاحب، آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے بڑے اعزاز سے بھی نوازا ہے کہ آپ کی بہت ہی کم سن چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو پوری دنیا میں جو ہے کمپیوٹر قرآنک پہلے ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کو بہت مبارکباد کہتے ہیں۔ تو قاری صاحب، ہم آپ سے بیسکلی اب سوال یہ کریں گے کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے گھرانے میں جو ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، کون کون حافظ قرآن ہے، اور یہ شوق سب میں کیسے پڑا، اور یہ چھوٹے بچوں کو بتائیے گا۔ جی، پہلے تو کبیر بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ بلایا، اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میرے والد صاحب، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میں خود الحمدللہ، پھر آگے الحمدللہ اللہ پاک نے میری اولاد کو بھی اس نعمت سے نوازا، ہم سب حافظ قرآن ہیں۔ میں قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں، ٹیچر ہوں، قرآن پاک پڑھاتا ہوں کسی جگہ پر، تو سادہ حفظ کروا رہا تھا بچوں کو، تو یہ میرے ذہن میں اللہ پاک نے ایک شوق مجھے اس چیز کا میرے سمجھیں کہ دل میں آیا کہ میں کیوں نہ قرآن پاک کو ایسا حفظ کرواؤں کہ اس کے آیت کا نمبر، صفحے کا نمبر، رکوع کا نمبر، مختلف طریقوں سے، یعنی کہ قرآن پاک کو ہم اس طریقے سے یاد کریں کہ جتنا بھی عربی کے علاوہ اس کے جتنے فگر لکھے ہوتے ہیں حاشیے کے اندر، وہ سب کے سب بچے کو یاد کروائے جائیں، تو اسی کو قرآن کمپیوٹر کہتے ہیں ہم۔ تو ان بچیوں سے پہلے الحمدللہ یعنی کہ بچوں کو بھی قرآن کمپیوٹر حفظ کروایا تھا، تو پھر میرے ذہن میں جو بات پیدا ہوئی وہ یہ آئی کہ دماغ میں کہ قرآن کمپیوٹر بچی کوئی نہیں ہے دنیا میں نا، میں نے آج تک کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا کہ جس نے قرآن پاک کو کمپیوٹرائز حفظ کیا ہو، تو اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا، تو میں نے ان دونوں کو پھر قرآن کمپیوٹر حفظ کروانے کا جو ہے نا وہ میرے دماغ میں آئیڈیا آیا، تو آج آپ کے سامنے وہ رزلٹ ہے، تو انشاءاللہ ابھی ٹیسٹ بھی لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قاری صاحب، لوگ اپنی بچیوں کو، کئی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پروفیسر بنائے، تو آپ کی پوری فیملی میں بھی حافظ قرآن ماشاءاللہ، اور آپ نے آگے بیٹیوں کو بھی بنایا،
تو کوئی ایسی دنیاوی خواہش بھی تھی یا اس کو ہی بہتر سمجھا بڑھ کے؟ بس جی اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی خواہش ہی کوئی نہیں تھی میرے ذہن میں کہ اللہ پاک میری اولاد کو جو ہے وہ قرآن جیسی نعمت سے نوازے. قرآن مل گیا تو سمجھے سب کچھ مل گیا. ڈاکٹر انجینئر اور دنیا بڑی بن رہی ہے تو قرآن پاک کی طرف ذرا جو ہے وہ لوگوں کا اتنا رجحان نہیں ہوتا. اور پھر اس لیول کا قرآن پاک کو یاد کیا جانا کہ اس کے ہر آیت کا نمبر یاد کر لے, اس کے صفحے کا نمبر یاد کر لے, تو یہ ایک بڑا مشکل سفر تھا مجھے. یعنی کہ بڑی اس میں قربانی ہے میری بھی, میری بیوی کی بھی, میری بیٹیوں کی بھی. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل سفر تھا تو اللہ پاک نے بڑی ہمیں استقامت دی, ہمت دی. تو اس کی کرم نوازی تھی کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ. اس کا مطلب کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہے؟ جی الحمدللہ وہ بھی حافظ قرآن ہے اور ان کا پورا تعاون رہا ہے مجھے ان کو پڑھانے کے اندر. ہم نے مل کے ان کو سمجھیں کہ پڑھایا سارا. ناظرین دیکھیں کہ قاری قاسم صاحب جو ہیں, قاری قاسم صاحب کی وائف ہے اور آگے انہوں نے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم سے جو ہے ان سب سے بہتر یہ سمجھا کہ آپ قرآن پاک کی تعلیم جو دے رہے ہیں اور اس میں جو ہے ماشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے بڑھ کے کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی. تو آج ہمارے لیے ایک اور بھی خوش قسمتی کا باعث ہے کہ ہمارے ساتھ چیئرمین مرکزی روایت حلال کمیٹی و خطیب بادشاہ مسجد مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب کے بڑے صاحبزادہ سید عبدالرزاق آزاد موجود ہیں. ہم آپ کو اپنے آزاد نشر ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ قاری صاحب کے خاص شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو عبدالرزاق صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ قاری صاحب سے حفظ کب کیا اور کتنی بار تاریخی عالمگیری بادشاہ مسجد میں یا تراویح بھی ماشاءاللہ سنا چکے ہیں, تو اس کے متعلق ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس قرآن پاک کی نعمت سے نوازا. یہ قرآن پاک کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے یہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو میں نے بھی استاد محترم جناب حافظ قاسم صاحب میرے بھی استاد ہیں, میں نے بھی انہی سے حفظ کیا اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تاریخی عالمگیری بادشاہی مسجد میں مصلی اور تراویح سنانے کا مجھے اعزاز بھی حاصل ہوا اپنے والد صاحب کی دعاؤں سے. تو یہ قرآن پاک جو کلام اللہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے, اور اس کتاب نے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے تا قیامت زندہ رہنا ہے اور اس کی حفاظت اسی طرح رہنی ہے اور اس نے اسی طرح رہنا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سے زائد سال گزر چکے ہیں, نہ اس کی پیش کی جگہ زبر آیا ہے, نہ زبر کی جگہ پیش آئی ہے, نہ الف ادھر سے ادھر ہوا ہے, نہ با ادھر سے ادھر ہوئی ہے. جس طرح آیا تھا اسی کا اسی طرح ہے. کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے, اور اسی جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے اسی کا ایک مظاہرہ ہم آپ کے سامنے آج رکھیں گے. ناظرین بھی ہمارے چاہیں گے, قاری صاحب نے یہ بتایا کہ کمپیوٹر قرآنک جو ہے اس میں ماشاءاللہ یہ دونوں کم سے بڑی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ باقاعدہ طور پر جاننا چاہیں گے کہ قرآنک کمپیوٹر جو ہے اس سے کیا مراد ہے, اور ان بچیوں کا آج ٹیسٹ بھی آپ لینے والے ہیں اور اس ٹیسٹ سے متعلق قرآن کمپیوٹر سے مراد یہ ایک حافظ ہوتا ہے جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں, جو رمضان کے اندر مصلی بھی سناتے ہیں, اور آپ ان سے جہاں سے بھی سنیں جو ایک پکا حافظ ہے وہ آپ کو سنائے گا اور انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے جہاں سے بھی آپ چاہیں گے. لیکن یہ ایک اس سے یونیک چیز ہے جو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رکھیں گے. تو ابھی ہم ٹیسٹ ان سے شروع کرتے ہیں. تو بسم اللہ. ٹیسٹ شروع کریں گے تو ہم ان سے پہلے ایک سادہ سوال پوچھیں گے جو جیسے سادہ حفظ جس کو کہتے ہیں اس طرح کی ان کی جس طرح کی پکی ایک منزل ہے وہ ہم سوال کریں گے ان سے. پھر ہم اپنے اس چیز کی طرف جائیں گے جس کو قرآن کمپیوٹر کہتے ہیں. وہ یونیک سے یونیک پھر ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ لیول کے ساتھ یہ آپ کو اس کی پریزنٹیشن دیتی چلی جائیں گی. تو ہم ٹیسٹ شروع کریں. جی بالکل. ناظرین جو ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی قرآن پاک کو کسی بھی جگہ ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ یہ آیت کا بھی اور باقی جس چیز کا یہ آپ سب پوچھیں گے یہ بتائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی اللہ پاک کی جو ان پہ فضل و کرم ہے کہ چھوٹی سی بچیاں جو ہیں ان کا پورا دماغ جو ہے وہ کمپیوٹر اور قرآن پاک ماشاءاللہ سمندر, لیکن انہوں نے ہر چیز کو جو ہے حفظ کیا
اور ان کو امام کعبہ نے بھی انعامات سے نوازا گیا، تو اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے حافظ عبدالرزاق صاحب سے ہم کہیں گے کہ وہ ٹیسٹ لیں، اور وہ اب ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں، تو آپ سب اس کا کیا سب سے پہلے طریقہ شروع کریں گے؟ ہاں جی، اب ہم قرآن پاک کو اپنی مرضی سے کہیں سے بھی کھولیں گے. آپ کھولیں. جی بسم اللہ. کھولیں. یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے یہ صفحہ کھول لیا ہے. اب ہم یہاں سے ان سے سوال کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے آپ پڑھیں. فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة وفي صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اگر یہ چھوٹی بچیاں جو ہے، ایک وجیہ قاسم اور وردہ قاسم جو ہے، ان سے ابتدائی ٹیسٹ لیا ہے، تو اس پہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ اور یہ ایک سادہ ٹیسٹ تھا جو لیا، اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی اس کے اندر اٹکن بھی نہیں کی. اب ہم اس سے اوپر ایک لیول ہے اس پر چلتے ہیں. اب آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کو آیت نمبر بتائیں گے، سورت کا نام اور آیت نمبر، وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں گے. سورہ حج کی آیت نمبر 40 تلاوت کریے. سورہ حج کی آیت نمبر 40 وجیہ قاسم تلاوت کریں گے. سورۃ الحج مدنیہ. اس سورت کا نمبر 22 ہے. اس سورت کا نزولی نمبر 103 ہے. اس سورت کے رکوع 10 ہے. اس سورت کی آیات 78 ہے. اس سورت کی آخری آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. جس آیت سے سوال کیا ہے، اس آیت کا نمبر 40 ہے. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ماشاء اللہ جی. آپ سب صحیح انہوں نے بتایا اس صورت کی انفارمیشن، وہ صورت کا نمبر کیا ہے، نزولی نمبر کیا ہے، اس کی آیات کتنی ہیں، اس کے رکوع کتنے ہیں. اب اس سے ایک اور اوپر لیول کی چیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ماشاء اللہ جو آپ نے پوچھا وہ بالکل آپ سب حیرانگی کی بات کرتا ہوں کہ بچی کو ماشاءاللہ ایسے ہے کہ جیسے کمپیوٹر کی طرح جہاں سے بھی پوچھا جس چیز کا، اس کی آیتیں کتنی ہیں، اس میں رکوع کتنے ہیں، اس میں ہر چیز. اب ہم اپنی بہن وردہ سے پوچھیں گے، یہ چھوٹی بہن وردہ سے. جی چھوٹی بہن وردہ سے پوچھیں گے کہ آپ تلاوت شروع کریں 471 پیج نمبر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب
ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. یہ دیکھیں جی کہ حافظ صاحب نے صرف پیج کا نمبر کہا کہ پیج کا، اور وہاں سے وہ ماشاءاللہ قرات شروع کر دی ہے، اور یہ ہماری سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا کمپیوٹر. حافظ صاحب یہ کس طرح؟ یہ اس طرح نہیں، یہ قاری صاحب کے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے، قاری صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، لیکن آئیڈیا کسی نے ڈالا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کا یہ ایک مظاہرہ ہے. صاحبزادہ حافظ سید عبدالرزاق آزاد جو کہ ٹیسٹ لے رہے ہیں وجیہہ قاسم کا اور وردہ قاسم کا، تو اب حافظ صاحب بتائیے گا کہ آگے جو ہے وہ ٹیسٹ کس چیز کا لیں گے؟ جی بالکل، ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے ایک عام ٹیسٹ لیا، وہ الحمدللہ انہوں نے بالکل ٹھیک دیا. اس کے بعد آیت نمبر ہم نے اس کا پوچھا، وہ آپ کے سامنے، اور اس کے بعد ہم نے پھر صفحہ نمبر ان سے پوچھا اور وہ بالکل ٹھیک انہوں نے دیا. اب اس سے ایک اوپر والا لیول اور مشکل لیول، اس ٹیسٹ کی طرف ہم جائیں گے، اور میں اپنے استاد محترم قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ٹیسٹ وہ لیں. آپ کہیں سے بھی کھولیں گے قرآن پاک اور استاد محترم ٹیسٹ لیں گے. وہ یہ ٹیسٹ ہے کہ آیت نمبر بتائیں، وہ صفحہ نمبر بتائیں گے، ادھر سے ان بچیوں نے پیچھے پڑھنا ہوگا، ریورس پڑھیں گے، اور ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. یہ بہت ہی مشکل لیول جو بتا رہے ہیں حافظ صاحب کہ کہیں سے بھی صفحہ نمبر کھول کے قاری صاحب کو میں دوں گا، اور قاری صاحب جو ہے وہ وجیہہ قاسم کا اور وردہ قاسم کا جو ٹیسٹ لیں گے کہ وہ ریورس پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں قاری صاحب کو کھول کے دیتا ہوں جی، اور قاری صاحب پھر وہاں سے جو ہے بچیوں کو کہیں گے ٹیسٹ کا. جی قاری صاحب یہاں سے. جی یہ کبیر بھائی صفحہ نمبر نکلا ہے ہمارے پاس 524 نمبر صفحہ ہے. جی تو 524 نمبر صفحہ بیٹی آپ پڑھو گی، اور اس سے ہم پیچھے صفحے پڑھتے جائیں گے 524 نمبر سے 523 522 اس طرح سے. آپ میری بیٹی شروع کرو 524 نمبر صفحہ. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 523 وإن ربك لهو العزيز 522 كذب أصحاب الأيكة وإن ربك لهو العزيز إذ قال لهم أخوهم هود إني لكم رسول أمين واغفر لأبي إنه وإن ربك لهو العزيز 15 وأوحينا إلى موسى. ناظرین دیکھیں کہ جیسے جیسے قاری صاحب کو میں نے کھول کے دیے، جیسے جیسے قاری صاحب پوچھ رہے تھے، وجیہہ قاسم جو ہے ہر صفحے کی جو اوپننگ جو تھی، جہاں سے سٹارٹنگ تھی وہاں سے پڑھی تھی. اور یہ ایک میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا معجزے میں سے یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں، اپنے دماغ کو کمپیوٹر سے بھی آگے مطلب کہ لے چکے ہیں. حافظ صاحب سے پوچھیں گے کہ حافظ صاحب آگے آپ کیا پوچھنے جا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ جی اب دیکھیں عبدالکبیر بھائی، ہم نے آپ کے سامنے کتنے سوالات کیے، اور ایک کے بعد ایک لیول بڑھ کے ہم نے سوال کیے، تو الحمدللہ سارے سوال کس طرح انہوں نے دیے، اس میں ایک اٹکن بھی نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سارا. اور آپ نے اپنی مرضی سے قرآن پاک جہاں سے بھی کھولا اور وہاں سے سوال کیا، تو انہوں نے سوالات کے جوابات دیے. اب اس سے ایک اور لیول جو کہ مشکل لیول ہے اس کی طرف ہم جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف قرآن پاک کھولنا ہے اور اس لفظ پر انگلی رکھنی ہے جو کہ آپ سوچا ہوگا جو آپ نے، اور انشاءاللہ وہ استاد محترم ان کو 2-3 ٹپس دیں گے، ٹھیک ہے، اور 2-3 اشارے دیں گے، تو وہ آپ کو وہاں سے پڑھ کے سنا دیں گے. عبدالرزاق ماشاءاللہ بڑی بات ہے، دیکھیں آپ اس پہ تھوڑے سے کچھ بات کریں. ماشاءاللہ آپ عالم بھی بن رہے ہیں کہ کس طرح اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے دماغ میں بھی قرآن پاک محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے، دل میں محفوظ ہے، کہ جیسے مطلب کہ قاری صاحب پوچھ رہے تھے میں نے خود کھول کے دی ہے تو بچی وہاں سے پڑھ رہی تھی. اس پہ کیا کہیں گے؟ بس جی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کے ذریعے یہ کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان سے کام لیتا رہے. یہ تو آپ 2 بچیاں دیکھ رہے ہیں، قاری صاحب ابھی تک پتہ نہیں کتنے حافظوں کو اسی طرح تیار کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو ابھی یہ ہم نے دیکھا آپ نے کہ ہماری جو وجیہہ بہن ہیں انہوں نے پیچھے صفحے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہماری جو دوسری وردہ بہن ہے وہ پڑھیں گی، یہ آپ صفحہ کھول کے دیں گے
تو وہ پیچھے ریورس آیتیں پڑھیں گی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے, آپ کھولیں اور آپ. جی بالکل, جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ میں کھول کے قاری صاحب کو دے رہا ہوں, قاری صاحب جو ہے ان کا وہاں سے ٹیسٹ لیں گے. وردہ قاسم جو ہے, جی قاری صاحب آپ ان کا ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ کبیر بھائی میں جو ہے وہ پوری آیت اس لیے نہیں سن رہا, ایک تو ٹائم کی کمی ہے, دوسرا جو ہے کہ جب یہ پوری آیت پڑھے گی تو وہ ٹائم اس میں جو ہے نا اس کو سوچنے کا مل جائے گا. میں صرف لیول چیک کروانے کے لیے کہ ہم یہ جیسے ہی آیت شروع کرے گی ہم فوراً اس کو پیچھے کہہ دیں گے تاکہ آپ کو اس کا لیول چیک کروایا جائے کہ اس کی پختگی کا جو لیول ہے نا وہ کس حد تک ہے. ماشاءاللہ, تو آپ کسی آیت پہ انگلی رکھیں, بس اب ہم یہاں سے شروع کرتے جی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے. جی اچھا جی, یہ سورۃ لقمان اس کی آیت نمبر 17, ٹھیک ہے میری بیٹی, آیت نمبر 17 آپ نے اس سے پیچھے کچھ. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف یا بنی انہا وإن جاہداک علی ووصینا الانسان بوالدیہ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. جی بالکل ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چھوٹی بچی جو وردہ قاسم ہے وہ بھی ماشاءاللہ اپنے دل میں, دماغ میں, جہاں سے بھی قاری صاحب کو میں نے کھول کے دیا ہے اس نے ماشاءاللہ پڑھا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے, لیکن اللہ پاک کے یہ کام ہے کہ قرآن پاک کو کیسے دلوں میں, سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے. صاحبزادہ سید عبدالرزاق آزاد جو ہے, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سوچنے والا, یعنی کہ ہم صفحہ کھولیں گے, صفحہ کھول کے کسی بھی آیت پہ ہم رکھیں گے, قاری صاحب پوچھیں گے اس آیت کا بتائیں گے یا اور ٹیسٹ لیں گے. تو یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں, آخری جو ٹیسٹ ہے. قاری صاحب میں کھولوں؟ جی آپ قرآن پاک کھول کے کسی آیت پہ انگلی رکھ دیں بس. یہ میں نے قرآن پاک کھولا ہے جی, اور یہ قرآن پاک کھول کے یہ آیت پہ انگلی رکھی. جی قاری صاحب. جی ہاں جی وردہ بیٹی, ہم نے ایک آیت پہ انگلی رکھی ہے, اس کا پہلا حرف ہے واو اور آخری کلمہ ہے تشعرون. اس صورت میں آیتیں ہیں 286. اس رکوع کے اوپر والا نمبر, اس رکوع کے اوپر والا نمبر ہے 19. ہاں جی بیٹی, واو تشعرون, اس رکوع کے اوپر والا نمبر ہے 19. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ماشاءاللہ میری بیٹی, یہ کون سی صورت کی کون سی نمبر آیت ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154. پیج نمبر کون سا ہے؟ 31. اشارات دیے اور اس بچی نے آپ کو سنا دیا. اب ہم اس سے اوپر ایک لیول ہے اس کی طرف جائیں گے جو کہ آخری لیول ہے. وہ یہ ہے کہ حرف جو ہے نا جی, حرف پر آپ نے انگلی رکھنی ہے اور اس حرف کا آپ نے بتانا ہے اور 2-3 اشارات دینے ہیں, اور وہ جو بچی ہے آپ کو وہاں سے پڑھ کے سنائے گی انشاءاللہ. دیکھیں جی کہ صرف قاری صاحب نے کہا کہ پیج کھولیں اور کھول کے آپ نے آیت کے اوپر انگلی رکھ لینی ہے. تو وہ آیت کا قاری صاحب نے صرف پوچھا ہے کہ پہلا لفظ کیا ہے, اور اسی طرح کا جو ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا خوبصورت امتحان دیا ہے. اور اب آگے جو ہے حرف لکھا ہوگا, اور جیسے کہ آپ صاحب نے بتایا تو اس پہ ٹیسٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اب میں آپ کو قرآن پاک کھول کے دیتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کبیر بھائی جیسے پہ ہم کوئی حرف سرچ کرتے ہیں نا, تو یہ گوگل کی طرح اس حرف تک آپ کو لے جائے گی سرچ کرتے کرتے کہ یہ پارہ کون سا ہے, سورت کون سی ہے, صفحہ کون سا ہے, یہ کون سی نمبر آیت ہے, اس آیت کا کون سا نمبر لفظ ہے, اس لفظ کا کون سا نمبر حرف ہے. سبحان اللہ. تو قرآن پاک میں ٹوٹل جو حروف ہیں وہ 3,23,622 کے قریب حروف ہیں تقریباً. تو ہم نے ایک حرف سوچنا ہے صرف, تو انشاءاللہ یہ وہاں تک ہمیں لے جائے گی. آپ اب کہیں سے قرآن پاک کھولیں. اور جی قاری صاحب میں نے یہ صفحہ کھولا ہے جیسے کہ آپ صاحب نے بتایا. جی تو اب آپ اس میں حرف والا ٹیسٹ کیسے لیں گے؟ ہاں جی, آپ اب کسی آیت پہ انگلی رکھیں مثلا. جی اب یہ والا حرف ہم نے سوچ لیا, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ایک ہنٹ دیں گے, تب اس کے مطابق جو ہے یہ اس حرف تک پہنچے گی انشاءاللہ. میری بیٹی آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں 3.10 = 1.2. جس صفحے پر آپ کی انگلی ہے اس صفحے کا نمبر 69 ہے, اس منزل کا نمبر 1 ہے, اس پارے کا نمبر 3 ہے, اس پارے کا نام تلک الرسول ہے.
इस सूरत का नंबर 3 है। इस सूरत का नाम आले इमरान है। पारे में इस रकू का नंबर 9 है। सूरत में इस रकू का नंबर 1 है। इस रकू में आयत 11 है। इस आयत का नंबर 10 है। इस आयत का पहला लफ्ज़ इन्ना, पहले लफ्ज़ का दूसरा हरफ नून। नाज़रीन, ये छोटी सी बच्ची है और कारी साहब के साथ मैं ये बैठ के देख रहा हूँ। आफत साहब भी पहले माशाल्लाह देख चुके हैं कि यकीन करें कि सोच दंग रह जाती है कि समुंदर है कुरान पाक का, लेकिन कुरान पाक की जिस जिस चीज़ को उसने बताया, जिस चीज़ मंजिल का भी बताया, सूरत का भी बताया, हरफ का भी बताया, तो और जैसे कि ये रिवर्स भी पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अल्लाह ताला ने इंसान को जो है शरफुल मखलूक बनाया। और कुरान पाक जो है ये किताब जो है माशाल्लाह जैसे सीनों में ज़हन में महफूज है। और इसी तरह ये कारी साहब के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात, यानी कि हमने सिर्फ सफ़ा खोला है और उस पे कारी साहब ने कहा कि कहीं भी उंगली रखें, तो हमने उंगली रख के, तो ये कारी साहब ने जो पूछा इससे सोच के उन्होंने बताया। तो माशाल्लाह कारी अपना अब्दुल रज़ाक भाई इस पे क्या कहेंगे, और आखिरी किस चीज़ का आप टेस्ट लेने लगे? जी बिल्कुल अब्दुल कबीर भाई, आपने देखा कि अभी हमने इनसे जो टेस्ट लिए उन सारों के अंदर उन्होंने किस तरह जवाब दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ ये हुफ़ाज़ किराम अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि एक सफ़े से रिवर्स पढ़ना, फिर उसको आयत नंबर पूछा, आयत नंबर बताना और उसका जवाब देना, ये इंतहाई एक मुश्किल काम है। तो अब हम उससे भी ऊपर एक लेवल है कि हर्फ पर आप उंगली रखेंगे और उसके बारे में उस्ताद मोहतरम कुछ हिंट्स बच्ची को देंगे और वो बच्ची आपको इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब दे देगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब ने बताया कि हरफ कुरान पाक का उस पर उंगली रखेंगे और उस हरफ के जो है उस हरफ से जो है वजीहा कासिम जो इनकी बड़ी बेटी है वो देंगी मालूमात। जी कारी साहब आप फिर कुरान पाक खोलें। जी, आप कहीं से कुरान पाक खोल के ना उंगली रख दें किसी आयत पर। जी कारी साहब, ये मैंने कुरान पाक खोल दिया, ठीक है जी। किसी भी आयत को उंगली रखें। जी, किसी आयत पर उंगली रख दें आप। जी जी कबीर भी हमने इस लफ्ज़ को मेंशन कर लिया, ठीक है। अब इसका जो है ये वाला हर्फ हम इसको मेंशन कर रहे हैं और एक कोड वर्ड दे रहे हैं हम वजिया को। वजिया बेटे 8.54 इज़ इक्वल टू 1.2। आपकी उंगली जिस सफ़े पे है इस सफ़े का नंबर 255 है। इस मंजिल का नंबर 2 है। इस पारे का नंबर 10 है। इस पारे का नाम वअलमू है। इस सूरत का नंबर 8 है। इस सूरत का नाम अनफाल है। पारे में इस रकू का नंबर 3 है। सूरत में इस रकू का नंबर 7 है। इस रकू में आयत 10 है। इस आयत का नंबर 54 है। इस आयत का पहला लफ्ज़ कदबी, पहले लफ्ज़ का दूसरा हरफ दाल। खूबसूरत जो बताया है कि जी पहला लफ्ज़ जो है उसका भी बताया। अब्दुल रज़ाक साहब माशाल्लाह, मैं कहता हूँ कि कारी साहब की ये पूरी फैमिली और ख़ास तौर पे ये जो 2 छोटी बच्चियाँ हैं, तो इन्होंने तो माशाल्लाह सर, तो अल्लाह पाक की जितनी भी तारीफ़ की जाए कि इनके ज़हन में कैसे महफूज की, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जैसा कि देखा कि हमने किस तरह से इनसे सवालात किए और एक लेवल के साथ ऊपर हम जाते रहे और इन्होंने बिल्कुल एक का सही जवाब दिया। और अल्लाह ताला कारी कासिम साहब को जज़ाए खैर दे और इनके इस काम को कबूल फरमाए। देखें अब्दुल कबीर भाई, इस कुरान पाक जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान पाक को पहाड़ों के ऊपर नाजिल करते तो ये पहाड़ रुई होकर रेज़ा होकर उड़ जाते, ठीक है। हमने इस कुरान पाक को नाजिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर, और जिसने इस कुरान पाक को हिफ्ज़ किया उसका तो फिर क्या अल्लाह के यहाँ मकाम होगा। और इस कुरान पाक के अंदर हर किस्म की बीमारी का इलाज, हर किस्म के गम का इलाज, हर किस्म की बदसकूनी का इलाज अल्लाह ताला ने रखा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि मोमिनों के लिए इसमें रहमत और शिफा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इतना चाहिए कम अज़ कम कि हम कुरान पाक को देख के सही तरह पढ़ लें और उसके तर्जुमे और मफ़हूम को समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कहना क्या चाह रहे हैं।
اور اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. باقی اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، جو کہ اس نے اسی طرح محفوظ رہنا ہے. آج یہ آپ کے سامنے 2 بچیاں ہیں اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسی بچیوں کو اور ان جیسے بچوں کو اور پیدا کرے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ قاری قاسم صاحب کی جو بیٹی وجیحہ ہیں، انہوں نے جب امام کعبہ ہیں حضرت صالح آل طالب جب وہ آئے تو ان کو بھی ٹیسٹ دیا. ہمارے والد صاحب بھی وہاں موجود تھے تو انہوں نے بھی ان سے ٹیسٹ لیا اور ان کے لیے بڑی یہ سعادت کی بات تھی کہ امام کعبہ نے ان سے ٹیسٹ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے ہی اپنے سینوں کے اندر قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قاری قاسم صاحب کو بھی اسی طرح لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذہن کے اندر اسی طرح کے آئیڈیاز بہت سارے ڈالتا رہے. جب امام کعبہ آئے تو انہوں نے امتحان بھی لیے جیسے آپ کو بتایا آپ نے، تو وہ کتنے خوش اور قیمتی نماز سے بھی کیا نوازا گیا؟ ان کا ٹیسٹ لے لینا، ان کا قرآن پاک سن لینا، یہ بھی اس سے بڑی سعادت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان بچیوں کی قسمت تھی کہ انہوں نے امام کعبہ کو ٹیسٹ دیا. ہمارے والد صاحب کی جب دعوت پہ وہ وہاں تشریف لائے تو ادھر پھر انہوں نے ان کو ٹیسٹ دیا. تو یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ امام کعبہ کا ٹیسٹ لے لینا. ایک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بھی حاصل فرمائی. جی بہت شکریہ عبدالرزاق بھائی قاری قاسم صاحب اور ان کی ماشاءاللہ. ناظرین جیسے کہ حافظ عبدالرزاق صاحب نے بتایا کہ امام کعبہ پاکستان آئے، ان کو امتحان دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے، قیمتی انعامات سے بھی نوازا گیا. اور اس طرح ناظرین میں اختتام کی طرف جاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، پروفیسر بننے کے لیے تو سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، لیکن وہ سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں. جو اصل کام ہے قرآن پاک کو، جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ اصل کام ہے جو کہ ہمارے ساتھ آگے بھی جائے گا. ہم قاری قاسم صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور ماشاءاللہ جو عظیم یہ کام کر رہے ہیں، ہزاروں سینکڑوں ان کے طالب علم جو ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ان دنیا میں پہلے نمبر پہ جو ہے ان کی بچیاں آئی ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں جو ہے قرآن کی تعلیم جو ہے خود بھی اور بچوں کو بھی دیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اس پہ عمل وہ کریں گے تو یہ ایک خوبصورت معاشرہ ہمارا بنے گا. اس کے ساتھ ہی سید عبدالکبیر آزاد اپنے میزبان کو اجازت دیں. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.